ایک منظر امیجن کریں، رات کا وقت، مسجد اقصی کا سنہرا گنبد اور درجنوں میزائلوں کی روشنی۔ یہ دن تھا 13 اپریل 2024 کا، جب ایران نے درجنوں میزائل اسرائیل پر داغے۔ یہ وہ تصویر تھی جو دنیا کے ذہنوں پر نقش رہے گی۔ تقریباً یہ حملہ آئرن ڈوم کو بیٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ اب تقریباً 6 ماہ بعد 1 اکتوبر کو ایران نے یہ تصویر دوبارہ دہرائی۔ اس مرتبہ میزائلوں کی تعداد زیادہ تھی اور آئرن ڈوم کو بیٹ کرنے میں یہ میزائل کامیاب رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آئرن ڈوم جس پر مغرب کو اتنا فخر ہے اور اسرائیل کے دفاع میں سب سے مؤثر ہتھیار ہے، اس کو ایران نے بیٹ کیسے کیا؟ آخر یہ کیا میزائل ہیں جو ایران پروڈیوس کر رہا ہے اور آئرن ڈوم کو بھی بیٹ کیے جا رہے ہیں؟ اس حملے کی بنیاد فراہم کی ایرانی میزائل پروگرام نے، جو ایران کے لیے تو باعث فخر ہے مگر اسرائیل کے لیے خطرہ۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملک جو پابندیوں میں جکڑا ہوا ہو، وہ ملک جس کا ذرہ پابندیوں میں ہو، وہ ملک اتنے مؤثر ہتھیار کیسے بنا رہا ہے کہ جو آئرن ڈوم کو بھی بیٹ کر رہے ہیں؟ حالیہ رپورٹس کے مطابق مڈل ایسٹ کے اندر ایران وہ واحد ملک ہے جس کے پاس میزائلوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ 2000 کلومیٹر تک وار کرنے والے میزائل بھی صرف ایران کے پاس ہیں۔ پلاسٹک ٹیکنالوجی تو بیسیکلی جنگ عظیم دوم میں ہی فروغ پا چکی تھی، مگر اب بھی صرف چند ممالک ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت میزائل کریٹ کر رہے ہیں، اور ایران ان میں سے ایک مملک ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ خامنہئی نے حال ہی کی رپورٹ میں کہا تھا کہ جس میزائل پروگرام سے پورے مغرب کو خطرہ ہے، وہ ایران نے ان تمام تر پابندیوں کے دوران بنائے۔ ہوتا یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں 2006 میں ایک قرارداد منظور ہوتی ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایران اب روایتی اسلحے کے لین دین نہیں کر سکتا۔ تو اب ایران مجبور ہو گیا تھا کہ وہ چین اور رشیا سے بھی میزائل نہیں خرید سکتا تھا، نہ کوئی دوسرے ہتھیار خرید سکتا تھا۔ جب اتنی پابندیاں آ گئیں تو پھر ایران نے یہ میزائل سسٹم بنایا کیسے؟ اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ آئیں تھوڑے تاریخ کے پنے دہراتے ہیں۔ ایران عراق وار کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عراق کے پاس جو میزائل تھے وہ تقریباً 300 سے 400 کلومیٹر تک وار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جبکہ ایران کے توپ خانے کی حد مقرر تھی، وہ 35 کلومیٹر تھی۔ جب عراقی فوج نے میزائلوں کی بنیاد پر برتری حاصل کی تو ایران نے بھی اپنا میزائل سسٹم اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی۔ ایران نے 1985 میں لیبیا سے 30 روسی ساختہ میزائل خریدے اور ساتھ میں مشیر بھی لیبیا سے منگوائی جو کہ ایران کو مدد کریں گے اس کے میزائل سسٹم اپ گریڈ کرنے کے لیے۔ لیبیا کے ان تکنیکی اور سائنسدانوں کی مدد سے ایران نے اپنا سسٹم اپ گریڈ کرنا شروع کیا اور مارچ 1985 کے اندر ایران نے عراق پر 2 میزائل داغے۔ اس کے اندر تقریباً 200 سے زائد عراقی فوجی کمانڈر مارے گئے۔ ان حملوں کے بعد عراق اور پورے عرب نے لیبیا سے احتجاج کیا۔ ان احتجاج کے بعد لیبیا کو اپنے سائنسدان اور تکنیکی مددگار واپس بلانا پڑے، جس کے بعد جاتے جاتے وہ ایران کا میزائل سسٹم بھی ناکارہ بنا گئے۔ اب ایران کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ اس سسٹم کو دوبارہ بحال کیسے کیا جائے۔ اس صورتحال میں ایرانی فضائیہ کے ایک گروپ نے خود اپنی مدد آپ کے تحت ان میزائلوں کی ریورس انجینئرنگ شروع کر دی۔ ان تمام تر میزائلوں کو کھولا اور دوبارہ سے بنانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ اس چھوٹے سے گروپ میں وہ شخص شامل تھا جس کو ایرانی میزائل سسٹم کا باپ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، حسن تہرانی مقدم کو 1986 میں ایرانی فضائیہ کا سربراہ مقرر کیا جاتا ہے اور تب شروع ہوتی ہے ایرانی میزائل سسٹم کے عروج کی کہانی۔ حسن تہرانی مقدم نے اس قدر افیکٹو میزائل سسٹم بنا کے دیا ایران کو کہ جس پر آج پورا مغرب خوف زدہ ہے۔ 12 نومبر 2011 کو حسن تہرانی مقدم جب ایران کے اندر ایک فضائی اڈے پر 2 میزائلوں کا ایک تجربہ کر رہے تھے، وہاں 2 دھماکے ہوتے ہیں۔ ایران کے مطابق یہ ایک حملہ تھا، لیکن آج بھی بات یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ وہ حملہ کس نے کروایا اور کیوں کروایا۔ خیر، مقدم کے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، میزائل پروگرام اب بھی جاری و ساری ہے۔ لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ ایران کے پاس اس قدر میزائل ہونے کے باوجود بھی ایران ان کی نمائش نہیں کرتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ پاسداران انقلاب جو کہ ایران کا ایک ملٹری ونگ ہے، ان کے مطابق زیر زمین سنگلاخ پہاڑوں میں ہمارے پاس میزائل کے ذخیرے موجود ہیں۔ ان تمام تر ذخیروں کو میزائل سٹیز بھی کہا جاتا ہے۔ تمام تر شہر زیر زمین تقریباً 500 میٹر تک گہرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلا زیر زمین جوہری شہر بھی 1986 میں حسن تہرانی مقدم کی زیر نگرانی بنایا گیا تھا۔ واسلام۔